جب امت پر مصیبت آئے گی اور امت سفارش کے لیے نبی کے پاس پہنچے گی تو نبی ایسے وقت میں اپنی امت کو یاد رکھیں گے۔ 24 گھنٹے کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھ سکتا، تو اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہوا کہ جب دل گناہ کی طرف مائل ہو، دل گناہ کی طرف مائل ہو، دل چاہ رہا ہو کہ میں یہ کام کر لوں، تو اس وقت اللہ کو یاد رکھنا کہ نہ 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 نہ، میں کسی کا بندہ ہوں، کسی کا غلام ہوں، کسی کا رزق کھاتا ہوں، دیا ہوا رزق، اس کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اب اگر میں نے اپنی خواہش کو پورا کیا تو وہ رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ایسے موقع پہ جس کو اللہ یاد آ جائے تو اس کا مطلب اس نے اللہ کو یاد رکھا ہے، وہ ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے۔ رشوت لینے کا وقت آیا، سارا دن آپ کو اللہ یاد نہیں رہتا، لیکن جب رشوت لینے کا وقت آیا، دل چاہ رہا ہے، ایک دم لینے سے پہلے اللہ یاد آ گیا، بھئی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی۔ یاد رکھیں یہ حدیث علی الاطلاق نہیں ہے، دینے کی گنجائش ہے بعض صورتوں میں ظلم سے بچنے کے لیے، یہ ثابت ہے۔ خیر کی الگ فقہی مسائل کی مجلس نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ ملک میں نظام ایسا چل رہا ہے کہ بات بات پہ رشوت بعض دفعہ دینی پڑتی ہے، ورنہ آپ کو جائز حق بھی نہیں ملے گا، تو اس میں بھی یہ حدیث منطبق نہیں ہوتی۔ لیکن لینے والے کو ہر صورت میں گناہ ملے گا، لینے والے کے لیے تھوڑی کوئی مجبوری ہے۔ تو اب لیتے ہوئے اللہ یاد آ گیا، غلط، بد نظری کا دل چاہ رہا ہے، کوئی حسین جمیل عورت گزری، دل چاہ رہا ہے دیکھنے کا، دل تو چاہتا ہوگا، دل کے چاہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ دل اختیار میں نہیں ہے۔ اب دل چاہا نظر اٹھا کے دیکھ لوں، اللہ یاد آ گیا کہ بھئی اللہ نے پابندی لگائی ہوئی، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ اس کا مطلب یہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور موقع پہ یاد رکھتا نہیں، ان موقع پر ویسے سارا دن تسبیح لے کے اللہ اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مدد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لیکن جب گناہ کا موقع ہے، ادھر سے کوئی حسین جمیل چہرہ گزر رہا ہے، نظر اٹھا کے دیکھ لی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ غلط ہے، او اچھا، تو موقع پہ تو یاد آیا نہیں آپ کو اللہ، یا آیا مگر اس اللہ کی یاد نے آپ کو ذکر سے غافل کر دیا، یعنی اس دنیا نے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ دل میں تو یاد آ گیا مگر آپ اس کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہے، نظر نہیں جھکا رہے، تو ایسا یاد آنا نہ آنا برابر ہے۔ اس کی مثال ہے جو صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی یاد رکھنا، اب وہ آ کے بتا رہے کہ دعا کے جتنے مواقع تھے آپ ان پہ یاد آئے مگر میں نے دعا کی نہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا یاد رکھنا، میں نے یاد رکھی۔ جب بھی دعا مانگتا تھا حجر اسود کے قریب ملتزم پہ جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے مجھے کہا تھا یاد رکھنا، میں نے بہت یاد کیا آپ کو، بھائی دعا بھی مانگی لیکن آپ نے صرف یاد رکھنے کا کہا تھا، تو کہے گا ایسا ایسے ہمارا کوئی عشق معشوق کا تھوڑی تعلق ہے جو آپ یاد رکھنا، ایسے یاد رکھنے پر لعنت، کوئی فائدہ نہیں ایسے یاد رکھنے کا، ساری زندگی یاد کرتے رہو۔ تو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی دعا بھی تو کرتے، تو گناہ کے موقع پہ اللہ یاد تو آ رہا ہے، اللہ نے منع کیا، اللہ کی عظمت، مگر وہ عظمت آپ کو گناہ سے نہیں روک رہی، گناہ پھر بھی کر لیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ یاد، یہ یاد رکھنا نہ رکھنا برابر، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے یاد رکھنے کا، اس کو یاد کرنا نہیں کہتے۔ تو اب سمجھ میں آیا اللہ کا ذکر حقیقی معنوں میں کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قرآن، میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ دو دعوتیں جو ہے نا، میڈیا جو دعوت لے کے چل رہا ہے نا، وہ دعوت یہ لے کے چل رہا ہے کہ دولت شہرت، جو جتنا خوبصورت ہوگا، شہرت زیادہ ہوگی، دولت زیادہ ہوگی، کمالات زیادہ ہوں گے، میڈیا میں اتنا ہی آگے ہوگا، وہ اتنا ہی آگے۔ اب دیکھو عاملوں کو بھی میڈیا والے لے کر آ رہے ہیں، حالانکہ عامل تو ایک نمبر کے بغیرت ہوتے ہیں، جتنے عامل ہیں، یہ چینل تبدیل ہو جائے گا، ورنہ میں عاملوں کی بدماشیاں پر ایک بیان ہو چکا ہے، جب یہ عاملوں کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو یاد رکھو عامل چاہے دیوبندی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، وہ یا تو فاسق و فاجر ہوگا، فاسق و فاجر، جھوٹی خلافت لی ہوئی ہوگی، شیخ کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہوگا اس نے، یا فاسق و فاجر تو نہیں ہے لیکن بیوقوف ہوگا، احمق، کیونکہ جب انسان عامل بننے کے لیے عملیات کرتا ہے نا، وظیفے 40 چلے بلے کاٹتا ہے، دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے اس کا، تو کچھ نہیں بھی ہوتا اس کو نظر آتا ہے، جن چڑیل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آ رہے ہوتے ہیں اس کو لیکن ہوتے نہیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ بیچارہ نیک ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ میرا دماغی توازن خراب ہے جس کی وجہ سے مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے، تو میرے بھائی اس نے تو چلے کاٹ کے اپنے دماغ کو خراب کر لیا، آپ نے تو چلے نہیں کاٹے ہوئے، آپ تو کیوں بیوقوف بن رہے ہیں وہ اس کی باتوں میں آگے، پھر وہ کہے گا آپ کو فلاں نے چڑیل کر دی، فلاں نے جن چڑھا دیا، تو وہ صحیح ہے، وہ نیک آدمی ہے،
لیکن اس بیچارے کا دماغ خراب، نیک آدمی کا بھی تو دماغ خراب ہو سکتا ہے نا. دماغی توازن کا تو تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ بادام کھاتے ہیں، خوراک اچھی ہے، دماغ اعتدال سے استعمال کرتے ہیں تو دماغی توازن برقرار رہے گا. اور اگر آپ وظیفے جپنا شروع کرتے ہیں چلے ولے کاٹ کاٹ کے جنگلوں میں قبروں میں تو آپ کی کھوپڑی آؤٹ. تو مجھے ان پہ عاملوں پہ حیرانگی نہیں ہوتی، مجھے حیرانگی ان لوگوں پہ ہوتی ہے جنہوں نے چلے نہیں کاٹے ہوئے، ان کا دماغ بالکل صحیح ہے، وہ کیوں ان بیوقوفوں کے پاس جا رہے ہیں. اچھا خیر، یہ بہت خطرناک موضوع ہے، پھر میں نے ادھر چلا گیا تو پھر سارا بیان اسی پر ہو جائے گا. اس لیے بار بار کہتا ہوں عاملوں کے پاس مت جاؤ. میرے پاس فون آتے ہیں، حضرت وہ بڑے دیوبندی ہیں وہ. میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جو مرضی ہیں، میرے استاد ہی کیوں نہ ہو، بس اور کتنی بات، میرے پیر و مرشد ہی کیوں نہ ہو. اگر میرے پیر و مرشد بھی یہ کام کر رہے ہیں نا تو میں ان سے بیعت کا تعلق ختم نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ نیک ہیں، لیکن ان کو معذور سمجھوں گا. یہ سمجھوں گا ان کا سیٹنگ جو ہے نا دماغ کی آؤٹ ہو گئی ہے چلے کر کے، کیونکہ سیٹنگ پیر صاحب کی بھی آؤٹ ہو سکتی ہے اگر وہ چلے کاٹنا شروع کر دیں. کیونکہ دماغ جو ہے نا، دماغ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر آپ اس کو وظیفوں میں حد سے زیادہ کھپا لیں گے تو وہ چاہے میرے پیروں آپ کے پیروں، انسان پہلے ہیں، پیر صاحب بعد میں ہیں. نہیں آ رہی نا بات سمجھ؟ یہاں سے چینل تبدیل ہو جاتا ہے تھوڑا سا. اچھا خیر، لیکن میرے پیر صاحب یہ کام نہیں کرتے الحمدللہ، یہ پہلے بتا دوں میں، کہیں آپ سمجھیں کہ ان کے پیر بھی یہ کرتے ہیں، نہیں کرتے. اچھا باقی ہمارے اکابر تعویذ دیتے رہے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی دیتے رہے ہیں. وہ کیسے دیتے تھے تعویذ، وہ کیسے وظیفے بتاتے تھے؟ حکیم الامہ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی شخص آتا ہے، کوئی بیماری بتاتا ہے کہ حضرت کچھ پڑھنے کو بتا دیں اس بیماری میں، تو فرماتے ہیں میں اس وقت سوچتا ہوں قرآن مجید میں اس سے ملتی جلتی کون سی آیت ہے، وہ آیت بتا دیتا ہوں میں، اور اللہ کے فضل سے اکثر و بیشتر فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ والا جو عمل ہے نا، یہ عملیات، اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن حکیم الامہ نے جب کسی کو یہ عمل بتایا تو حکیم الامہ اس کی وجہ سے عامل نہیں بن گئے. اور یہ کوئی بھی بتا سکتا ہے، جس کو بھی قرآن آتا ہے، حدیث آتی ہے، اس سے مناسب. جیسے علماء کہتے ہیں بھائی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، نہیں ہو رہی، قرآن کی ایک آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اب اس کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن جس کو آتا ہے اچھی طرح وہ سمجھ جائے گا. یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تیری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی. تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو علماء کہتے ہیں بھائی پڑھ لو. ممکن ہے حضرت موسیٰ کی محبت جس طرح فرعون کے دل میں اور آسیہ کے دل میں، حضرت آسیہ کے دل میں ڈال دی تھی، ممکن ہے تمہارا سنگ دل محبوب بھی قدموں میں گر جائے. تو اس کے لیے کوئی چلوں ولوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جس کو بھی قرآن آتا ہے. ایسے عملیات میں بھی بتا دیتا ہوں بعض دفعہ، تو یہ والا پڑھ لو. جیسے علماء اکثر بتاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں بیوی اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. تو اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی نا. بیوی قابو میں نہیں آ رہی، اس کے لیے بھی دعا یہی بتائی جاتی ہے اللہ ہماری بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. ویسے بیوی جو قابو میں آنی ہے نا، کسی نے بتایا کہ گوگل پہ سب کچھ سرچ ہو جاتا ہے. گوگل پہ کچھ بھی لکھیں گوگل نکال کے دے دے گا. ایک صاحب بڑے خوش ہوئے کہ بھائی جب سنا گوگل پہ جو بھی لکھو نکال دیتا ہے. انہوں نے لکھا کہ بھائی بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ، میتھڈ آف قابو کرنے آف وائف، کچھ اردو کچھ انگلش. تو گوگل کی طرف سے جواب آیا کہ یہ طریقہ آج تک دریافت نہیں ہو سکا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور پوچھو. سائنسدان اس پہ ابھی جو سافٹ ویئر کے جو انٹرنیٹ کے جو ماہرین ہیں وہ اس پہ ابھی محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو رہی محنت کہ ان کی اپنی بیویاں ابھی ان کے قابو میں نہیں ہیں. ان کی سائنسدانوں کی اپنی بیویاں جس دن قابو میں آئیں تو وہ پھر وہ طریقہ گوگل پہ ڈال دیں گے. تو خیر دو دعوتیں. میڈیا کی دعوت کیا ہے؟ عزت، شہرت، دولت. تو چونکہ لوگ اسی دعوت کو زیادہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ابھی بھی دیکھو اتنے لوگ بیان میں بیٹھے ہیں نا اس محلے کے، تو ٹی وی کے آگے کتنے بیٹھے ہوں گے؟ اس کو 100 سے ضرب دے دیں، بلکہ 1000 سے ضرب دے دیں، تو وہ دعوت زیادہ کامیابی سے پھیل رہی ہے. ایک تو وہ دعوت ہر گھر میں گھسی ہوئی ہے، اور دین کی دعوت گھر میں تو گھس نہیں دیتے لوگ. تبلیغ والوں کو گیٹ سے ہی بھگا دیتے ہیں. تبلیغ والے آتے ہیں نا، دروازہ کھٹکھٹایا بھائی یہاں بھائی دین کے سلسلے میں آئے ہیں، تو اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ کسی اور سلسلے میں آ جاتے ہیں. یہ جس سلسلے میں آئے ہیں وہ سلسلہ ہمیں پسند نہیں. کبھی دیکھا کوئی تبلیغ گشت کے لیے آئے تو آئے حضرت تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، چائے ہو جائے، اندر نہیں. جبکہ ٹی وی عامر لیاقت کو گھر کے بیڈ روم میں داخل کیا ہوا ہے. وہ جو دعوت ہے نا اس کی، وہ بھی تو چکن کڑھائی کی اور یہ سب چیزوں کی دعوت ہے نا. یہ جو ایسے وہ بھی تو یہ شو بازی والی دعوت ہے. ایسی شیروانی ہو، ایسا یہ ہو، ایسا حساب کتاب ہو، وہ بھی دین نہیں ہے. دین کے نام پہ دنیا ہے.
تو یہ دعوت فنکاروں، اداکاروں، گلوکاروں والی یہ ہر کمرے میں پہنچی ہوئی ہے، اب موبائل کے ذریعے کمبلوں میں آ گئی، بستروں کے اندر آ گئی ہے، جیب کے اندر، جب چاہو نکالو جیب سے اور کسی کھلاڑی کو دیکھ لو، کسی فنکار کو دیکھ لو، کسی اداکار کو دیکھ لو، کوئی گانا سن لو، جو دنیا یہ گھر کے اندر اور کملوں میں اور رضائیوں میں گھس گئی ہے دنیا، اور اس میں اٹریکشن اتنی ہے کہ آپ ٹی وی کی دعوت جب سننے کے لیے وہ نہیں کہتے آپ کو ترغیب دیں گے، آپ خود سنیں گے، اس لیے کہ اس دعوت کے پیچھے اتنا کچھ ایڈورٹائز بھی آئیں گے اس میں، اور ایسا مزین، اور قرآن کی جو دعوت ہے وہ دینے والے مولوی صاحب، ان کو دیکھنے کے لیے دل چاہتا ہے کہ پیسے لیں مولوی صاحب سے پھر دیکھیں آپ، اور وہ مولوی صاحب کے درس بھی کہاں، مسجد میں، اس میں نہ کوئی سلائیڈ چل رہی ہے پیچھے جس پہ پیپسی کا اشتہار آ رہا ہو تھوڑی دیر کے بعد، یا کوئی تھوڑی دیر کے بعد کوئی کرکٹ کے وہ چلائے جا رہے ہوں کہ مختلف رنگینیاں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ موسیقی ہے، نہ میوزک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے تو اتنے تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، میرے خیال نہیں آ رہی بات سمجھ۔ تو یہ بہت تھوڑی دعوت ہے، یہ جو قرآن کی دعوت ہے، کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں، یہ خسارے والے نہیں ہیں جن کے پاس دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، بلکہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہیں اصل خسارے والے، حسر کے ساتھ، یہ نہیں بلکہ یہی ہیں خسارے والے لوگ۔ تو اللہ تو ان سب کو خسارے والا کہہ رہا ہے، اور اس کو جس کے پاس نہ عزت ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، مگر موقع پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ موقع پہ اللہ یاد آ جاتا ہے، گناہ کے موقع جب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے چھوڑے یا لالچ میں چھوڑ دے۔ جب بھی کوئی آدمی گناہ چھوڑتا ہے نا، دو وجہ سے چھوڑتا ہے، بلکہ گناہ کیا، دنیا میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دو محرکات ہوتے ہیں، دو چیزیں ہیں، یا تو کسی کا خوف یا لالچ، اسپرٹ کہتے ہیں نا، کسی بھی چیز میں تحریک پیدا کرنے کے لیے جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، خوف یا لالچ۔ لوگ صبح صبح دفتر کیوں جاتے ہیں، خوف بھی ہوتا ہے، لالچ بھی، لالچ سیلری ملے گی، خوف کہ اگر نہیں گئے نکال دیا ہمیں، روڈ پہ آ جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے۔ کبھی تو کوئی کام لالچ، یہ جم کلب جو چل رہے ہیں، لڑکے باڈی بلڈر بن رہے ہیں، جا کے ویٹ اٹھا رہے ہیں، یوں لالچ ہے، بعض دفعہ جائز لالچ ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا باڈی بلڈر بننا غلط کام ہے، شریعت میں ترغیب ہے کہ مومن طاقتور کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، تو لیکن بہرحال لالچ ہے، بعض جائز لالچ ہوتی ہے، بعض حرام لالچ ہوتی ہے۔ تو لالچ کیا ہے کہ ایسے جب کٹس وٹس بن جائیں گے نا، روڈ پہ جب ٹی شرٹ پہن کے چلیں گے تو لوگ کہیں گے کوئی چل رہا ہے، لوگ کہیں گے کوئی صاحب جا رہے ہیں، اور یہ بیچارہ بہت ہی باریک سا ہو، اسے لوگ کہتے ہیں کوئی صاحب جا رہے ہیں، کہتا ہی نہیں کوئی۔ تو ہر نوجوان کو شوق ہوتا ہے، عورت کو خوبصورت بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، عورت کی فطرت ہے زینت، زیب و زینت، وہ اس لیے اتنا بن ٹھن کے اور اتنا چاہتی ہے کہ میں خوبصورت بنوں، بیوٹی پارلر کی خواتین نہیں تو آباد کیے ہوئے سارے۔ وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے لالچ ہے کہ ہم مجالس میں بیٹھیں گے تو سب تعریف کریں گے، ماشاءاللہ بھائی آپ تو بڑی خوبصورت ہیں، آپ تو بڑی، اس سے دل میں لڈو پھوٹیں گے۔ اگر یہ لڈو پھوٹنے کی لالچ نہ ہو تو بیوٹی پارلر بند ہو جائیں۔ دولت کمانے کے پیچھے لالچ ہے، تعلیم جو آج نوجوان یونیورسٹیوں میں حاصل کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی لالچ ہے۔ تو خوف اور لالچ یہ دو ایسی چیزیں، یا تو ڈر ہوتا ہے یا لالچ ہوتی ہے، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان سے کام کرواتی ہیں۔ اگر یہ لالچ کم ہو جائے تو جتنی کم ہوگی اتنا ہی عمل میں جان نکل جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی کروڑ پتی، باپ کا کروڑ پتی بیٹا ہے، اس کو کوئی 50,000 روپے تنخواہ پہ بلائے تو وہ 50,000 روپے تنخواہ پہ چلا تو جائے گا، یہ سوچ کے کہ چلو یار تھوڑا سا پان گٹکے کا خرچہ الگ سے نکل آئے گا، کیونکہ مالداروں کے پان گٹکے کا بھی 50,000 تو کم از کم خرچہ ہوتا ہے نا، کیونکہ ان کا پان بھی ڈیفنس سے پان خریدتے ہیں اور گٹکے بھی ڈیفنس کے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن وہ کیسے 50,000 کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ صبح لیٹ پہنچے گا دفتر کب پہنچے گا، لیٹ پہنچے گا، جلدی نکل آئے گا، باس کی طرف سے اگر دھمکی آئی نکال دوں گا، چلو وہی نکال دو، تم کون سا مجھے کوئی سونے میں تول رہے ہو، یہاں 40-50,000 میں تو داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی ہماری، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مجھ سے کسی بات کرنے کی تو نہیں ہے، لیکن خیر مزاح کی بات ہے، حقیقت میں سنجیدگی میں نہ لے کے جائیں۔ مجھ سے یہاں کسی نے کہا کہ مولوی، یہاں انتظامیہ میں کوئی بے تکلف دوست ہیں اپنے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کے کپڑے اماموں والے نہیں ہوتے، امام لوگ تو بڑے ایسے زبردست سوٹ بوٹ میں رہتے ہیں ہر وقت، کاٹن کلف سفید، آپ کا وہ اسٹائل نہیں ہے، ایسی بس مجذوبوں کی طرح آپ کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھانے۔ تو میں نے کہا میرا وظیفہ کتنا ہے، انہوں نے بتایا جی اتنا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا اتنے وظیفے میں ایسے ہی کپڑے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا اتنے وظیفے میں امام، یہ نہیں کہ میرے پاس کپڑے پہننے کے میں ان کو تانا دے رہا تھا، مطلب یہ کہ جتنی لالچ ہے
اسی حساب سے وظیفہ ڈبل کرتے ہیں، شیروانی بھی آ جائے گی. مذاق کر رہا ہوں، یہ سنجیدگی میں نہ لے کے جائیں اس کو، صرف بے تکلف سے اس لیے مذاق کر رہا ہوں. تو جب لالچ ہوتی ہے نا کسی چیز کی، جیسی لالچ ہوگی ویسا ہی عمل. تو اب چونکہ میڈیا کی جو دعوت ہے نا شہرت اور دولت، یہ شہرت اور دولت ایسی چیز ہے جو فوراً نظر آ جاتی ہے انسان کو. اور دین پر جو انسان چلتا ہے، گناہ سے جو بچتا ہے، وہ جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے. یہی ہے نا کہ اگر اللہ کو ناراض کیا تو اللہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، اور اللہ کو خوش کیا تو اللہ جنت کی نعمتوں میں داخل کر دے گا. جنت کسی نے دیکھی نہیں ہے، جہنم کسی نے دیکھی نہیں ہے، اور ایمان بھی ہے تو یہ پتا ہے کہ ابھی نہیں ملنے والی، مرنے کے بعد ملے گی. تو جو چیز بعد میں ملتی ہے وہ اس کی لالچ اتنی دل میں ہوتی نہیں ہے. جو فوراً نظر آنے والی چیز ہے انسان اس کے لیے بڑا لالچی ہوتا ہے. تو دنیا چونکہ نظر آ رہی ہے، فنکاروں کی، اداکاروں کی، گلوکاروں کی، کھلاڑیوں کی عزت نظر آ رہی ہے. ہر بچے کا دل چاہتا ہے میں بھی بڑا ہو کر ایسا بن جاؤں. اور علماء اور نیک لوگ اہل اللہ کو جو آخرت میں عزت ملے گی اور ان کو جو اللہ آخرت میں عذاب سے بچائیں گے وہ نظر نہیں آ رہا. وہ چونکہ اس کا ایمان اتنا کمزور، اتنا پتلا ایمان ہے، اتنا ضعیف ایمان ہے، لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عمل ہوتا بھی ہے، اس عمل میں جان نہیں ہوتی. صحابہ کرام کا ایمان چونکہ کامل تھا، کامل ایمان تھا، لہذا نمازوں میں لطف. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے، جب صبح صادق کا وقت شروع ہوتا اس وقت تکبیر کہتے، بالکل ابتدائی وقت میں، اور سلام اس وقت پھیرتے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے نماز شروع کرائی، صبح صادق میں اندھیرے میں فجر کی نماز، تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. جب صحابہ کو خطرہ ہوا کہ بھائی سورج نہ نکل آئے نماز کے دوران کہیں، اتنی لمبی نماز بالکل ابتدائی وقت میں شروع کی اور ختم کب ہو رہی ہے. جب سلام پھیرا تو حضرت عمر تھے، وہ تو چپ نہیں رہتے تھے، خاموشی رہتے تھے. انہوں نے حضرت ابو بکر کو، امام کو تنبیہ کی، فرمایا قادت الشمس ان تطلع، اے ابو بکر آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھا دی، ڈر ہے کہ سورج نکل جاتا. تو فرمایا کہ ان طلعت لم تجدنا غافلین، سورج اگر نکلے گا تو ہمیں غافل نہیں پائے گا، ہمیں پتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھنی ہے. اتنی لمبی نمازیں، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اتنی میں بھی ہو جاتی ہے جتنی ہم لوگ پڑھتے ہیں فجر کی، 10 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے. مسئلہ تو ان کو معلوم تھا نا، 10 منٹ میں بھی فجر ہم لوگ کی کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ لمبی نماز 10 منٹ میں ہوتی ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک 10 منٹ لگتے ہیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ بھئی اس کے عوض میں جو چیز ملنے والی ہے نا، ملنے والی وہ جنت ہے. لالچ جتنی زیادہ تھی، شوق اتنا تھا، تو ان کی نمازیں بھی اتنی ہی لمبی. ہمیں جنت کا شوق اتنا مریل سا ہے، اتنا کمزور سا شوق ہے. پہلی بات تو ایمان ہی کامل نہیں ہے. بعض کہتے ہیں پتہ نہیں ایسا نہ ہو اتنی قربانیاں دیں، یہاں ہم قربانیاں دیں اور پتہ چلا وہاں بھی کچھ نہیں ہے. تو ایسے ہی تو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ شاید وہاں بہت کچھ ہو، تو تھوڑا سا دین سے تعلق بھی ہے لیکن اتنا گہرا نہیں ہے. لا الہ الا ولا الہ الا، جو منافقون کی حالت تھی نا، اللہ فرماتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ہم لوگ بھی اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. نہ جہنم کا انکار کرتے ہیں کہ بھئی کافر ہو جائیں گے، لیکن جیسا جہنم پہ یقین رکھنے والوں کے حالات ہونے چاہیے ویسے حالات بھی نہیں ہے ہمارے. تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھاتے، اتنی لمبی نماز، اور جب جہنم کی آیات آتی خوف تھا، اتنا روتے کہ بعض دفعہ روتے روتے زمین پہ گر جاتے تھے. امام گر جاتا تھا زمین پہ، امام گر جاتا تھا. یہ حالات تھے ان کے. ان کو پتا تھا کہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے ہمارے سامنے، جس میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. خوف کا غلبہ، اور رو رو کے حضرت عمر کے یہاں نالیاں بن گئی تھی. اللہ کے خوف سے رو رو کے نالیاں پڑ گئی تھی مسلسل. جیسے کہیں پانی مسلسل بہتا رہتا ہے تو نشان پڑ جاتا ہے، ایسے نشان پڑ گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو وتر ہم بھی پڑھتے ہیں، 5 منٹ میں 3 وتر ختم ہو جاتے ہیں ہماری. پہلی میں الم ترا پڑھی، دوسری میں لیلافی، تیسری میں قل هو اللہ، اور ہر رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم. 4تھی دفعہ اگر کہہ دیا تو یا تو گھر سے فون آ جائے گا، لیٹ ہو گئے، آپ کو انڈے لینے بھیجا تھا، آپ ابھی تک نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے آج کل. کچھ اپنے شوق نہیں ہے، کچھ بیوی بچے جو ہے وہ انڈے مکھن ڈبل روٹی میں الجھال دیتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس سے محبت کیوں نہ ہو. میں نے دیکھا ہے کہ یہ 1 رکعت وتر میں پورا قرآن تلاوت کرتے ہیں، عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں فجر تک حجر اسود کے سامنے. 1 رکعت اتنی لمبی،
اتنی لمبی رکعت. یہ شوق ہے، شوق، لالچ جسے کہتے ہیں. دیکھو دنیا میں 10,000 20,000 میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن 10,000 والا چاہتا ہے نا کہ 20 ہو جائے میرے، 20 والا چاہتا ہے کہ 40 ہو جائے. اس کو پتا ہے 40 میں جو ہوگا وہ 10 میں نہیں ہوتا، اور 40 والے کو پتا ہے جب 80,000 تنخواہ ہوگی اس میں جو مزے ہوں گے وہ 40 میں نہیں ہو سکتے. لہذا دنیا میں وہ ضرورت پوری نہیں کرتا کہ بھئی ضرورت تو 10-20 میں بھی پوری ہو جاتی ہے. گھر کے ضروری خرچے تو 20-30,000 میں بھی نکل آتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ اس کو پتا ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی 20-30 میں، لیکن جو مزے 60-70 ہزار میں ہیں وہ 20-30 میں نہیں. 60 والا بولتا ہے جو 2 لاکھ تنخواہ میں جو مزے ہیں وہ 10-20 ہزار میں نہیں ہے. تو اسی طرح صحابہ کرام کی یہ سوچ تھی کہ ہمیں فرض واجب ادا کر لیں، جنت تو مل جائے گی، جہنم سے تو بچ جائیں گے. لیکن آخرت میں جنت میں جب دیکھے گا نا نیچے والا طبقہ اوپر والے طبقے کو، حدیث میں آتا ہے ایسے فاصلہ ہوگا جیسے زمین اور آسمان میں، ایسے فاصلہ ہوگا ان کے مرتبوں میں. والسابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتے ہیں جو دوڑ لگانے والے ہیں نیکیوں میں یہی ہیں اصل آگے نکلنے والے، یہ ہیں اصل جیتنے والے. اولئک هم المقربون، یہی ہیں جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا قیامت کے دن. آج دنیا میں اسٹیج پہ کسی کو جگہ مل جائے خوشی سے پھولا نہیں سماتا، کسی کو دنیا میں کوئی اچھا عہدہ مل جائے پھولا نہیں سماتا. آخرت میں جب اللہ کا دربار لگے گا تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں نیکیوں میں پہل کیا کرتے تھے قیامت کے دن وہ میرے سب سے قریب ہوں گے، وہ اسٹیج پہ ہوں گے، وہ عزت دار ہوں گے، دوسرے تماشائی بن کے ان کو دیکھ رہے ہوں گے. تو جن کو ان چیزوں کا یقین آ گیا تو لالچ اور شوق بڑھ گیا، ان کے عمل میں اسی قدر جان آ گئی، اسی قدر جان آ گئی. ہمارے لالچ بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، تو لہذا ہمارے بھی یہی ہے جو ایسا چل رہا ہے حساب کتاب. لیکن علماء کہتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے، اس لیے کہ اس وقت دنیا اتنی زیب و زینت کے ساتھ انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہ اس وقت نوجوان اگر داڑھی رکھ لیتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے اور 5 وقت نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو ہمیں اللہ کی رحمت میں امید ہے اللہ ہمیں اس تھوڑے پہ ہی بہت نواز دیں گے. کیونکہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں اتنا سبھی کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. میں کہتا ہوں جو عورت اس زمانے میں شرعی پردہ کر لے، چچا زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے، خالہ زاد بھائی سے، دیور سے، بہنوئی سے پردہ کر لے، وہ وقت کی ولی اللہ ہے، وہ وقت کی ولی اللہ ہے. کیونکہ یہ ایسا دور ہے کہ اس وقت جتنی بے پردگی ہے اسلامی تاریخ میں اتنی بے پردگی کبھی بھی نہیں ہوئی، بلکہ پوری دنیا میں کی تاریخ میں اتنی بے پردگی کبھی نہیں ہوئی. اس وقت عورت اپنی پیدائش کا مقصد یہ سمجھتی ہے اپنے حسن کی نمائش. وہ سمجھتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے علاوہ کسی کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، اپنے حسن کو میں نمایاں کروں سب کے سامنے، بس یہی میرا کام ہے. تو اگر اس وقت کوئی عورت اپنے حسن پہ پردہ ڈال دے گی، اور اللہ نے جن محارم کے علاوہ باقیوں پر پابندی لگائی ہے عورت کو ان کے سامنے آنے پر، زینت ظاہر کرنے پر، عورت اس پابندی پر عمل کرے گی تو وہ اس زمانے کی ولی اللہ ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ اس کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو قیامت کے دن انشاءاللہ معاف کر دے گا. اور اگر آپ ذکر تسبیح میں تو بہت لگے ہوئے ہیں، لیکن جب نامحرم سامنے آتا ہے کسی عورت کے اس وقت وہ پردہ نہیں کرتی، تو وہی بات ہے موقع پر اس نے اللہ کو یاد نہیں رکھا، پھر موقع پہ یاد نہیں رکھا، اس یہاں یاد رکھنا چاہیے تھا اس کو. تو میرے بھائی یہ قرآن کی دعوت ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ اچھا جو اصل بات تھی وہ تو رہ گئی، یہ تو تمہید تھی نا، تمہید کہ خسارے والے ہی ہیں. اب اس خسارے میں دو چیزیں بہت زیادہ، دو چیزوں کا بہت بڑا کردار ہے جو انسان کو خسارے کی طرف لے کر جاتی ہیں، انسان کو آخرت کے خسارے کی طرف لے کر جاتی ہیں. ان میں ایک چیز ہے دولت اور دوسری ہے اولاد. اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں بیوی کا بھی ذکر ہے. بیوی بچے یعنی فیملی، بیوی بچے ہی انسان کا خاندان ہوتا ہے نا. دیکھو اللہ نے والدین کا ذکر نہیں کیا کہ والدین تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے والدین کی بالغ اولاد اتنی نہیں مانتی، اتنا دباؤ میں نہیں آتی جتنا بیوی بچوں کے دباؤ میں آتی ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں، اللہ تعالیٰ تو ہماری فطرت سے واقف ہے نا. دیکھو جو ٹائم پہ گھر نہیں آتا، باپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں میرا بچہ 12 بجے گھر آ جایا کرے، 11 بجے گھر پہ ہوا کرے. شادی ہو جاتی ہے تو پہنچتا ہے فوراً، کیونکہ پتا ہے بیگم روٹھ گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. یہ بھی شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو شریف نہیں ہے ان کو تو بیگم کے روٹنے نہ روٹنے کا کوئی وہی نہیں، اور روڑے باڑ میں جائے. وہ ان کی بیگمات اور بہت ہیں، مصنوعی بیگمات، گرل فرینڈز بہت ہیں. یہ بھی جو شریف لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بیگم کے روٹنے کا خوف ہوتا ہے تھوڑا سا، کہ ان کو پتا ہے میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے بیوی کے علاوہ. سمجھ آ گیا نا؟ بے دین آدمی کے پاس تو بہت سارے آپشن ہیں. تو شریف شرفا جو لوگ ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ شریف شرفا ہی ہوگے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. تو شریف شرفا آدمی بھی بیوی سے ڈرتا ہے، والدین سے نہیں ڈرتا. اس کو پتا ہے یہ ناراض ہو گئی تو پھر مسئلے خراب ہو جائیں گے، گھر کا ماحول خراب ہوگا. والدین کی تو پرواہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فتنہ کس کو بتایا؟
बीवी और बच्चों को। फितने का मतलब अगर दीन से रोकने वाले हैं तो वो भी यही लोग हैं। वालिदैन अगर दीन से रोकें तो उनका हरबा इतना कामयाब नहीं होता, बगावत कर लेता है इंसान। बीवी बच्चे रोकें फिर आ जाता है। बेटा कह रहा है कि अब्बा टीवी लेकर आए घर में, अब बेटे का दिल कैसे दुखा सकता हूं, यही तो मेरा सहारा है मुस्तकबिल में, ला के रख दिया। ये नहीं पता कि ये सहारा टीवी लाने से आपके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि ये देखेगा, बेटी आपके हाथ से निकल सकती है टेलीविजन, क्योंकि ये देखेगी किस तरह ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, और लड़की अपने जीवन साथी को खुद ही मुंतखब कर रही है, माँ को लिफ्ट ही नहीं करा रही और माँ को ताने दे रही है कि आपने कौन से अपने अब्बा से पूछा था शादी से पहले। इस तरह की बातें मीडिया पे सिखाई जाएंगी, ड्रामे उसको बताए जाएंगे, तो वो बच्ची फिर आपके हाथ से निकल जाएगी। समझ आ रही है ना बात? मेरे पास फोन आते हैं कि बेटी ये हम शादी करना चाहते हैं, वो वहां नहीं कर रही, वो अपनी मर्जी से कर रही है, वो 2 नंबर आदमी है उससे कर रही है। तो मैं कहता हूं कि आपने बच्ची को आजाद छोड़ दिया ना, जब स्कूल कॉलेज में कोई निगरानी नहीं है, अब ये बातें क्यों कर रहे हो भाई कि वो वहां कर रही है, वहां नहीं कर रही, वहां चक्कर चल रहा है, वहां आपने जब बच्ची को खुला छोड़ दिया, या तो निगरानी करते हैं उसकी, फिर ये कहता हुआ बाप अच्छा लगता है कि अब यहाँ होगी वहां नहीं होगी। आपने खुली छूट दे दी, मोबाइल भी है उसके पास, जिससे चाहे बातें करे। अब जब कहीं उसका इश्क मुआशका हो गया, अब आप उनके कबाब में हड्डी बन रहे हैं, तो वो तो ये कबाब में हड्डी समझेगी ना, फिर उसमें इतनी गैरत थोड़ी कि बाप पहले है बाकी सब बाद में। ये सब खत्म हो जाता है हिसाब किताब। मीडिया के जो फसादात हैं, मैं आपको अगर बताना शुरू करूं, मुझे डर है कि ये मिंबर नापाक ना हो जाए, मिंबर का तकद्दुस पामाल ना हो जाए। टेलीविजन और ड्रामों और फिल्मों ने जो आज की लड़कियों को जो बर्बाद किया, खुदा की कसम, वालिदैन को पता भी नहीं होता कि हमारी बेटियां किस जहन्नम की आग के गड्ढे के किनारे पर खड़ी हुई, और किस बर्बाद माँ बाप बेवकूफ होते हैं, ये वो भूल गए अपना। इनके जमाने में ये मकारियां चालाकियां नहीं थी, ये वही समझते हैं कि इतनी पाक दामन, इतनी। मैं आपको आपकी औलाद से खुदा नख्वास्ता बदगुमान नहीं कर रहा, लेकिन ये सारे हालात से आपको वाकिफ होना चाहिए। और ये सब बदमाशियां कौन कर रहा है? टेलीविजन। क्योंकि याद रखो, इस वक्त टेलीविजन की स्क्रीन पे जो कुछ दिखाया जा रहा है, वो हमारी मर्जी से नहीं दिखाया जा रहा, वो यूरोप और अमेरिका की बैनुल अक़वामी तहरीकों का हिस्सा है। वो यहूदी और ईसाई चाहते हैं कि मुसलमानों का फैमिली सिस्टम बर्बाद करो किसी तरीके से। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? क्योंकि जब फैमिली सिस्टम मजबूत होता है ना, फैमिली सिस्टम मजबूत, उसमें गैरत वाले लोग पैदा होते हैं। हमारे यहाँ अभी भी गैरत वाले, ये गैरत ही तो है, भाई अपनी शादी नहीं कर रहा, पहले बहनों की करवाऊंगा मैं। ये फिक्र होती है नहीं होती भाई को? हमारे माशरे में, अंग्रेजों में होती है किसी को? मेरी सिस्टर की शौक है, सिस्टर से तू उधर जाके मुंह काला कर, मैं उधर नाइट क्लब में जा रहा हूँ। तो इसमें कोई गैरत वाले लोग पैदा होंगे क्या? ना माँ का पता, ना बाप का पता, ना चाची का पता, ना मुमानी का पता, ना खाला का पता, ना फुप्पी का पता। वो नफ्स परस्त हैं, जानवरों से बदतर उनकी जिंदगी हो गई है मेरे भाई। तो वो ये चाहते हैं, वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन, कुरान ने 1400 साल पहले कहा। ये चाहते हैं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ जैसे वो हैं, ताकि तुम उन्हीं जैसे गैरत वैरत तुम में सब खत्म हो जाए। तो वो हमारा फैमिली सिस्टम बर्बाद कर। आज कितने केस आ रहे हैं, देवर भाभियों के चक्कर चल रहे हैं घरों के अंदर, देवर भाभियों के चल रहे हैं, और सालियों के साथ चल रहे हैं चक्कर। बीवी को पता भी नहीं होता कि उसके शौहर का उसकी बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, बीवी को पता भी नहीं होता, क्योंकि साली की शादी नहीं हो रही, वो टेलीविजन पे देख रही है, ड्रामे देख रही है कि उस साली का उस बहनोई से, तो मेरे बहनोई से भी अगर मेरा हो गया तो क्या है? तो बताओ, ये आगे नस्लें इससे गैरत वाली पैदा होंगी। जब बच्चे को पता होगा मेरा बाप जो था ना, वो तमीज ही नहीं थी उसको कि उसकी बीवी कौन है और उसकी साली कौन है, और जो है ना, और मेरी माँ को तमीज ही नहीं थी कि देवर कौन है, बहनोई कौन है, तो बच्चा भी फिर ऐसे ही हैवान दरिंदा पैदा होगा। तो मेरे भाई, ये इस लानत को निकालो अपने घरों से, टेलीविजन की लानत को निकालो अपने घरों से। ये औलाद के कहने पर रखा जाता है। बाकी जो उलमा जो टीवी में आ रहे हैं, तो उसकी मिसाल यूं है जैसे शराब खाने में जाके दावत और तबलीग का काम करना जायज है, बुत खाने में जाके दावत तबलीग का काम करना जायज है। बड़े बड़े बुजुर्ग बुत खानों में गए हैं, मंदिरों में गए हैं तबलीग के लिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने घर में मंदिर खोल लें। नहीं आ रही मेरा गले बस? शराब खाना अपने घर खोल सकता है आदमी? तो उलमा इसलिए टीवी में आते हैं, उनको पता है कि टीवी में बहुत गलत कुछ बताया जा रहा है जिसको लोग सुन रहे हैं। कोई सही बताने वाला भी तो हो ना, ताकि जो गलत सुन रहे हैं उनको कोई सही बात भी तो मिले। तो उनके आने से इसका मतलब नहीं है कि आप भी अपने घरों में टीवी को ले आए। बाकी बास चीजें टेलीविजन में जरूरत की हैं, जो जरूरत पड़ती है। बास चैनल हैं, खबरों के बाद लोगों को सुनने पड़ते हैं, माहौल मुआशरे से अपडेट रहना पड़ता है। तो उसका तरीका आजकल इंटरनेट में, इंटरनेट में जो है, आपको अगर कोई जरूरत की चीज हो तो टेलीविजन भी मौजूद है, अगर कोई जरूरत की चीज नहीं है तो खामखा में देखने की जरूरत नहीं। लेकिन बास जगह इंसान को जरूरत होती है देखने की, तो वो उसमें इंटरनेट। लेकिन और इंटरनेट का जब बात आई
تو اس میں ایک خاص بات یہ کہ انٹرنیٹ کا ایک اصول یاد رکھیں. میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں انٹرنیٹ گھر میں لگوا لیں. اگر میں کہتا ہوں بھائی اگر ضرورت نہیں ہے تو میرے بیان سننے کے لیے بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے انٹرنیٹ. بہت سے لوگ باہر فون کرتے ہیں آپ کے بیان کہاں تھے, میں کہتا ہوں انٹرنیٹ پر. کہہ رہے ہیں اچھا پھر ہم لگوا لیں گے. نہیں ہے تو نہیں لگواؤ. میرے بیان سے میرا بیان اتنا نہیں سنو گے, یا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان اتنا نہیں سنو گے, اس میں کچھ اور چیزیں دیکھنے کا زیادہ خطرہ ہے. اور اگر ضرورت ہے, بعض دفعہ انٹرنیٹ کی بھی گھر میں ضرورت ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کی, بہت سارا تحقیقی مواد انٹرنیٹ پر ہے, اس کے علاوہ آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں. تو یہ جو 14ویں صدی ہے نا جس سے ہم گزر رہے ہیں, 15ویں صدی, یہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی صدی ہے. اس میں آپ فتنے سے بچنے کے لیے ہر چیز سے کنارہ کشی بھی نہیں اختیار کر سکتے. اگر کنارہ کشی اختیار کی تو آپ اس دوڑ میں, ترقی کی دوڑ میں اور دین کی دوڑ میں بھی, ترقی کی دوڑ میں مسلمان پیچھے رہے گا تو وہ تو من حیث القوم دین میں پیچھے ہو جائے گا نا. تو یہ جو دور ہے نا, اس میں یہ دور ایسا نہیں. اب میرے پاس ایک صاحب آئے کہ مجھے جاب مل رہی ہے کہ اسکول میں وہاں لڑکیاں بھی ہیں, تو میں نے کہا ہیں تو کیا کریں, چلے جاؤ پڑھاؤ. کون سا ادارہ ہے جہاں لڑکیاں نہیں ہیں بھائی, سوائے شب جمعہ میں ملازمت مل جائے گی. آپ تبلیغی اجتماع ہوتا ہے ریوڑ میں کوئی دیکھو, وہ ملازمت وہاں ملتی نہیں, فری میں آخرت کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. یا میں نے کہا حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم کی خانقاہ ہے, وہاں کوئی چپڑاسی کا کام کر لو. یا میں نے کہا ہمارا جامع رشید ہے ادھر, تو ظاہر ہے ہر آدمی تو نہیں آ سکتا یہاں پہ, اور پھر تنخواہیں محدود ہیں. تو اگر دیندار آدمی محدود تنخواہوں پہ کام کرے گا تو دین کے شعبے میں جو ترقی جو دولت پر موقوف ہے, وہ دولت تو ساری فساق و فجار کے ہاتھ میں آ جائے گی نا. سارے شرابی کبابی دولت مند بنے ہوں گے اور سارے نمازی بیچارے سائیکلوں پہ گھوم رہے ہوں گے. تو اس میں بھی تو دین کا زوال ہے. شریعت تو چاہتی ہے دولت کا بہاؤ کس طرف آئے, دینداروں کی طرف آئے. تو میں نے کہا مجبوری ہے میرے بھائی, آپ جائیں جاب کریں. اس نے کہا بد نظری اور یہ, اور میں نے کہا آپ نظر کی حفاظت کرو. اور یہ یاد رکھو جب کسی ادارے میں جائے نا جہاں نیا بالکل ایک نیا ماحول ہو, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں شروع میں 20-25 دن اپنے نفس پہ جبر کر لو تو عادی ہو جاتا ہے پھر انسان. سمجھ آ رہی ہے بات. یورپ میں جو لوگ جاتے ہیں نا ان سے میں کہتا ہوں کہ جب وہاں جاؤ نا تو ایک دم دنیا نظر آئے گی آپ کو, سب کچھ جو یہاں نظر نہیں آیا. تو 15 سے 20 دن صرف صبر کر لو کہ بھئی یہ میرے لیے نہیں ہے, مجھے اپنے کام سے کام ہے. 15-20 دن میں آپ کو عادت ہو جائے گی گناہ سے بچنے کی. جاتے ہی جو ہے نا ساری حدود کو توڑ دیتے ہیں, پھر نہیں بچتا آدمی. تو 10-15 دن کی بات ہے, صبر کر لے تو خود بخود عادی ہو جاتا ہے. لوگ خود ہی کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے. جب لوگ کہنا شروع کر دیں نا اچھا آدمی ہے, پھر برائی کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار لوگ تو مجھے کہہ رہے تھے اچھا آدمی, اب میں اچھا نہیں لگوں گا یہ کرتے ہوئے. سمجھ. جو لوگ شپ پہ جاتے ہیں مرچنٹ نیوی میں یا اور مختلف ذرائع سے, وہ یہ بتاتے ہیں بڑی بے حیائی ہے شپ پہ. میں کہتا ہوں بھائی جب پہلا ٹور ہو نا, پہلا ٹور, اس میں صبر کر لو. میں نے بے حیائی کے قریب نہیں جانا, اگلے ٹور میں انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. اور پہلے ٹور میں نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ میں جاتے ہی جو ہے نا غلط کاموں میں پڑ جاؤں گا, پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شپ پہ جانا ہی حرام ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سمندر اللہ نے مسلمانوں کے لیے مسخر کیا ہی نہیں ہے. پھر یہی مطلب ہوا نا. پھر اگر ہم کہیں شپ پہ شراب ہوتی ہے, زنا ہوتا ہے, تو لہذا وہاں نہیں جاؤ, ماحول بہت خراب ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, یہ سمندر اللہ نے غیر مسلموں کے لیے بنایا ہے, مسلمانوں کے لیے اللہ نے سمندر بنائے. مسلمان پھر روڈ پہ سفر کریں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ سمندر کا تذکرہ کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے. سخر لکم البحر, سمندر تمہارے لیے بنایا, لتبتغوا من فضلی, تاکہ اللہ کی طرف سے روزی تلاش کرو. تو اللہ نے سمندر تو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے, اور سمندری فوج بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے بنائی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑا بحری بیڑا تیار کیا تھا, جو سمندر کی جو نیوی تھی وہ حضرت معاویہ نے. اور یہ جو ایڈمرل کا لفظ ہے نا, ایڈمرل, یہ عربوں سے آئے. امیر البحر جو سمندر کا امیر ہوتا تھا, باہر کہتے ہیں سمندر کو, تو وہیں سے انگریزوں میں آیا یہ ایڈمرل. بہت ساری اصطلاحات فوج کی, نیوی کی ایسی ہیں جو مسلمانوں سے انگریزی زبان میں منتقل ہوئی ہیں. تو اب یہ تو نہیں کر سکتے اس زمانے میں کہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائے, انٹرنیٹ کو بھی طلاق دے دیں اور جناب کوئی چینل بھی نہ دیکھیں, خبروں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو پھر یہی ہے کہ فساد کو کم سے کم کرنے کے لیے کچھ نسخے ہیں, یہ بات, کچھ طریقے ہیں جس سے آدمی کی طبیعت گناہ کی طرف نہیں جائے گی بلکہ مثبت کاموں کی طرف جائے گی. وہ یہ کہ انٹرنیٹ جب گھر میں لگوائیں بچے کو تعلیمی ضرورت سے, تو اس کو کہیں کہ کمرے کی کنڈی لگانے کی اجازت نہیں. سمجھ آ رہی بات. آپ اس کو لاکھ سکھائیں کہ بیٹا جہنم کی آگ, اور وہ اثر نہیں کرے گی. صرف ایک چٹخنی پر پابندی لگا دیں, نیک شریف بن کے بیٹھا رہے گا. کیونکہ انسان اللہ کا تو خوف نہیں کرتا, لیکن انسان کو انسان کا خوف ہوتا ہے. میرے ابا آ گئے تو ایسا نہ ہو کوئی پیج کھول کے بیٹھا ہوں میں, ابا کیا کہیں گے. انسان بیوی آ گئی پھر تو مسئلہ خراب.
اللہ نہ کرے किसी की बीवी उसको इस हालत में देख ले, बीवी तो फिर ऐसा सारी जिंदगी के लिए ब्लैकमेल करती है ना, ऐसे काबू में कर लेगी. जरा सी थोड़ा सा आपने वो बता दूंगी मैं देख रहा था. तो इसलिए जो है, और घर में बीवी को भी कंट्रोल में रखो, उसको बता दो कि बेगम ये नेट, अव्वल तो बीवियों को नेट चलाने की क्या जरूरत है मेरे भाई, उनका काम है अपनी औलाद को पालें, उसकी तरबियत करें. और अगर कोई बाज दफा जॉब ऐसी होती है औरत की, उसको नेट इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, मुलाजमत कर रही है, तो उसको भी हो कि बेगम कुंडी लगाने की इजाजत. समझ आ रही है बात? दरवाजा भी बंद हो ना, कुंडी ना हो, तो भी काफी काम हो जाएगा. अव्वल तो ये कि दरवाजा ही बंद करने की इजाजत नहीं. तो ऐसी जगह पर इंटरनेट हो जहां सबका गुजर आम हो, सब गुजरते हो वहां से, तो ये 2-4 नुस्खों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह फसाद से हिफाजत हो जाएगी. तो बात बहुत लंबी हो गई. अल्लाह ताला हम सबको उस खसारे से बचने की तौफीक अता फरमाए जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि तुम्हारी औलाद तुम्हें खसारे की तरफ लेकर जा सकती है. कैसे लेके जा सकती है उसकी मैंने एक मिसाल दी है, और भी बहुत सारे तरीके हैं. जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 आदमियों की मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम कर ली है. एक वो गुलाम जो अपने आप को गुलामी से आजाद करवाना चाहता है कि मालिक को पैसे दूं और मैं आजाद हो जाऊं, अल्लाह उसके लिए पैसे का इंतजाम कर देगा, क्योंकि अल्लाह तो पहले ही चाह रहे थे कि तू आजाद हो. दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकला हुआ, अल्लाह तो चाह रहे हैं कि पहले ही जमीन पर अल्लाह का निजाम आए और जुल्म खत्म हो, तो तू जुल्म की आवाज के खिलाफ आवाज उठा रहा है. तो जो काम अल्लाह चाहते हैं वही तू भी कर रहा है. और तीसरा फरमाया, वो शख्स जो बुराई से बचने के लिए निकाह करना चाहता हो, अल्लाह तो चाहते हैं जिना सोसाइटी से खत्म हो, तू भी ना करे जिना, तो तू वही कर रहा है जो अल्लाह चाहता है, इसलिए तू पैसे कमा रहा है, तो उसकी मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम की. इसलिए उलमा ने लिखा है, जो निकाह करना चाहता हो उसकी भी मदद करो, क्योंकि तुम उसकी मदद करोगे तुम गोया अल्लाह की मदद कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह जो चाह रहा है तुम अल्लाह के काम में हाथ बटा रहे हो. अल्लाह के काम में कोई नहीं हाथ बटा सकते, मजाजन हमें समझाया गया. वो काम कर रहे हो जिससे अल्लाह क्या हो रहा है, खुश हो रहा है. समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए सुबह पढ़ाई करो, शाम को क्या करो. अब तो इतने कमाने के जरिए, फ्रीलांसिंग के जरिए कितने काम हो रहे हैं, कितनी बिजनेस में आसानियां पैदा हो गई हैं, इतना कुछ है कि जहां आबादी हो वहां कोई भूख से नहीं मरता. तो जब आप ये काम करोगे तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं कि डिफेंस के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, ना ना ना. जब आपकी टमाटर की पहली रेडी होगी तो पता है किसका रिश्ता आएगा? उसका रिश्ता आएगा जिसका खुद अपना टमाटर की रेडी है. वो अपनी बेटी आपको दे देगा कि मेरा भी टमाटर का काम है, मैं एक रेडी में अपनी 6 बेटियों को खिला रहा हूं, तो ये एक रेडी में मेरी एक बेटी को नहीं खिला सकता, तो टमाटर वाला अपनी बेटी आपको दे देगा. ये आपकी पहली शादी होगी. उसके बाद फिर आपका काम हमेशा टमाटर वाले, ये थोड़ी कि 20 साल पहले जो एक रेडी लगाता था आज भी एक लगा रहा है, जो 20 साल पहले एक रेडी लगाता था अब उसकी सब्जी मंडी में, वो आड़ती होते हैं ना, आड़ती, मैंने खुद देखे हैं, हवाई बात नहीं कर रहा. हमारे महल्ले में एक सब्जी वाला सुबह शाम रेडी से सब्जी बेचता था. उसके बाद उसने एक दुकान बनाई, उसके बाद करोड़ों रुपए का बिजनेस है. एक आदमी को हमने देखा छोटे मोटे स्क्रैप का काम करता है, फिर उसने बढ़ाया, आज उसका करोड़ों रुपए का बिजनेस है. बिजनेस में अल्लाह ने बरकत रखी है. तो हमेशा एक रेडी पे थोड़ी रहोगे. हाँ, एक रेडी पे जब रहोगे जब गर्लफ्रेंड रखी आपने, क्योंकि जितना टमाटर के पैसे बचेंगे सारे गर्लफ्रेंड पे खर्च हो जाएंगे आप. तो मेरे भाई फिर क्या होगा, तो वो बढ़ेगी. इस दौरान आपके बच्चे भी होते चले जाएंगे. बेटा जैसे ही बड़ा होगा वो भी टमाटर में आपके साथ आ जाएगा. समझता है बात को? ऐसे भी ये जितनी मैं बातें कर रहा हूं सबकी मिसालें देखी मेरे पास मौजूद हैं. हमारे एक दोस्त चमन में, उनका छोटा सा ठिया था. उनके बेटे ने मुझे बताया कि मेरे अब्बा का छोटा सा ठिया था. कह रहे अब्बा ने शादियां भी की, शादी हुई, दूसरी शादी, उन्होंने कहा अल्लाह पे तवक्कुल. बेटे भी होते रहे, बेटियां भी होती रही. उनके 16 बेटे 16 बेटियां, 32, 3 बीवियां. तो कह रहे हैं बेटे जैसे जैसे बड़े हुए ना, इस खोखे में अब्बा के साथ शरीक होते होते बिजनेस को बढ़ाते रहे. अब दुबई में करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका. नहीं आई बात मेरा ख्याल है, क्योंकि बेटा जिस तरह से बिजनेस में आपका साथ देता है ना, मुलाजिम तो खुद खा जाता है बिजनेस को. बेटों को तो पता होता है हमारा ही है भाई, इसलिए वो सही तरीके से उसमें काम करते हैं. तो इसलिए मेरे भाई आपने टमाटर की रेडी लगा ली. टमाटर तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कुछ और लगा लो आप, गुटके की दुकान नहीं खोल लेना बस. तो अब क्या होगा, फिर आपके बच्चे भी होंगे, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है. तो बेटियां भी होंगे, बेटी होती बाले होती, उसकी शादी करो. और बेटे होंगे तो आपके साथ बिजनेस में शरीक होते चले जाएंगे. और आपका वैसे भी बिजनेस एक टमाटर पे नहीं रहेगा, बढ़ चुका होगा. उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद फिर आपके हाथ दौलत की रेल पेल इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी. फिर आप करो एक और शादी. आप कह सकते हो अब तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, ना ना ना, उससे पहले ही हो जाएगा इंशाअल्लाह ये सब कुछ. और चूंकि टाइम पे आपकी शादी हो चुकी थी, लिहाजा आप सेक्सुअली वीक भी नहीं होगे.
کیونکہ ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی نا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی, تو وہ چونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی یہ قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی, یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی, وہ مینٹلی کمزور ہوتا ہے. پھر جسمانی طور پر تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزوری نہیں آتی, لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو آپ. اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. ڈاکٹر تو ایک فزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا, کوئی خون کی کمی نہیں. بھائی اتنا نہیں ہے, اتنا سادہ نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی, لیکن نامرد ہو چکی تھی, پتہ ہے آپ کو. ان کا بھی فزیکل ٹیسٹ کرواتے تو کوئی خرابی نہیں تھی, سارے ہارمونز برابر تھے. لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے. تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے, تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں. تو خیر اب کیا ہے میرے بھائی, آپ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے بہت اونچے خاندان میں کر لینا, کیا خیال ہے. پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا, پھر اور دے گا تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تک ہی ہو نا. اس کے بعد آپ میں بھی تو اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی آدمی پیدا ہوئے ہو, کیا خیال ہے بھائی. ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے, تو یہ کام کریں آپ. لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پڑھائی کی تو دیکھو, میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے, کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ لیا تھا شادی سے پہلے. لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا, اصل میں تو ایجوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتابیں ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں. جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا بے گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے, بعض طالب علم تو ڈنڈی مار دیتا ہے. لیکن جب طلبہ کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے اس وقت میری شادی ہو چکی تھی. میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا, شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے. جب میں ٹیچر بنا ہوں نا تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا میں میرٹ تھا, تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہونا. طلبہ کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو, اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے. تو اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی, لیکن ہم نے پڑھایا الحمدللہ, پڑھا رہے ہیں اس وقت سے. ریسرچ کا کام کیا, تحقیقی کام کیا, بیانات کیے, دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو گیا, عمرے بھی ہو رہے, سارے کام. مرغیاں بھی پل رہی ہیں, بکریاں بھی پل رہی ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں یوٹیوب تو آیا ہے نا, اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ, قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. میں نے 20 کاروبار کیے ہوں گے, جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا, جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا. لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. گھر کیا ہوتے رہے ہیں, چلتے ہی رہے. بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں, گھر بھی چلتے رہے. اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ کیا کرو, توکل کرو. کہیں اونچ نیچ آ جائے تو صبر کرو. وہ تو کنواروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. کتنے کنوارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی تو ٹینشن ہے. تو کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے دے گا, نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا. بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو, اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو فقیر ہو گے اللہ غنی کر دے گا. بس چھوڑ دو اللہ کے ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اللہ پہ ڈال دو, ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو. پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے, یہ بھی پڑھے گا, تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. خوشیاں ہی نہیں دیکھ, خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ. انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو. حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا. جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اکیلے تنہائی, رینٹے بندہ آتا ہے ان کی بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے. تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی, نیچرل لائف کی طرف آؤ. دوسرا سوال مفتی صاحب, جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے, بس ایک دیندار لوگ ہی رہ گئے جنہیں دین و دنیا والا جتنا ذلیل کر دیا, حق چھین لو بڑوں کو گالیاں دیتی ہیں. اقرار حسن نے جو کام کیا وہ اسٹائل علماء کیوں نہیں کرتے. ابے بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں لوگ. کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا. اگر یہ تو پھر سوال ہے, بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ اقرار الحسن نے کیوں نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں. جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو. ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ 4 شادیوں میں بیان کرتے ہو, حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی. وہ بہت سارے ایسے, اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کرنگی, اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ, جاؤ خدا کی قسم بانچیں کھل جاتی ہیں انسان کی. میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ, میں تو اس کے 10واں حصہ بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو منفی سوچ ہے نا, ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے, یہ بہت غلط عادت ہے.
اور یہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے. کیڑے نکالتے رہو, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. سیاستدانوں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے. مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے, آپ دے دو لوگوں کو. مولوی بھی کرنا شروع کر دیں گے وہ پیکج تو دو نا. ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, انقلاب نہیں لا رہے. آپ کیا لا رہے ہو؟ آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تو میں بتا کے تھوڑی کرے گا. وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو, اپریشیٹ بھی کرو, میں نے یہ کیا, لوگوں تم بھی یہ کر لو. تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ, ویل ڈن. یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. یہاں جب آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا, بس تمہاری کھوپڑی میں نا گوبر بھرا ہوا ہے. اصل میں تم لوگوں کو سب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہو. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا, بہت اچھی بات, اپریشیٹ کرو. یہ نہیں کہو مولوی یہ کیوں نہیں کر رہے, یہ پھر بہت لمبا, پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جو کام اچھا کر لیا اس میں کیا کیا, میں نے بھی تعریف ریکارڈ کروا دی. اقرار الحسن زندہ باد. شف والی پھونکوں والی سرکار کی پھونک کیا کر دی اس نے, نکال دی. بہت اچھا کام کیا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھا, تہجد پڑھ رہا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ یہ سارے مزدور سو رہے ہیں, میں اکیلا تیرے سامنے اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں, میرے سمل کی لاج رکھ. اے اللہ میں نے بھی دن بھر مزدوری کی, میں بھی اتنا ہی تھکا تھا جتنا یہ تھکے ہیں, لیکن میں نے نیند قربان کی, انہوں نے قربان نہیں کی. دیکھ رہا ہے, میرے سمل کی لاج رکھ. ایک مزدور نے منڈی نکالی کمبل سے, بولا کم بخت تو اپنی خوبیاں بیان کر, ہمیں ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. بالکل یہی اسٹائل ہے. جیسے وہ اس مشہور اسکالر حنفیوں نے, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو نا, حنفیوں نے یہ کیا ہوا ہے. ابے تم سے کوئی پوچھ رہا ہے حنفیوں نے, کہ تم جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو یار. تم تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کیا کر دو, جواب دے دو. تم ہر بات گھما پھرا کے, اور کیا بھی نہیں ہوتا حنفیوں نے یہ ایویں. تو کسی کو حنفیوں سے ایسی چڑ ہو گئی ہے, کسی سے چڑ ہو گئی ہے. وہ یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا نا, بغض ہو جائے تو پر ہر چیز گھما پھرا کے وہیں لے کے جاتے ہیں لوگ. تو مولویوں سے میرے بھائی چڑ نہ کرو, کسی سے بھی چڑ نہیں کرو یار, کیا ضرورت ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں, ان کا کلپ آیا بڑا اچھا, بڑی پیاری بات کی. اکثر وہ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دماغ کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے. جیسے کولر کی انہوں نے ایک مثال دی کہ کولر میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک وقت تک بھرے گا نا, وہ مزید پانی ڈالیں گے تو کولر بھی ٹینشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس کا حل یہ کہ نل کا کھولو, کچھ پانی نکالو, پھر مزید کچھ پانی ڈالو. تو ہم بھی جو اسٹریس ہے نا ہمارے دماغ میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے, حد سے زیادہ اسٹریس لینی ہے نا تو پرانی والی کو نکالنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا مزید آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے نا تو یہ جو سیاسی جھگڑے آج کل چل رہے ہیں یہ والی ٹینشن نکالو, پھر مزید کوئی ٹینشن لے کر آؤ. جو آج کل سیاسی جھگڑے نہیں چل رہے, پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹریس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری قومیں اللہ کی مخلوق ہیں. کیا خیال ہے بھائی, ساری قومیں اللہ کی, اللہ چاہتا ہے کہ یہ قومیں آپس میں لڑیں. ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹے آپس میں لڑیں کہ ایک کالا ایک گورا ہے. تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مہاجر پٹھان سے لڑے, پٹھان پنجابی سے لڑے, پنجابی سرائکی سے لڑے, کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. الخلق عیال اللہ, حدیث میں آتا ہے مخلوق ایسے جیسے اللہ کا خاندان. تو اللہ بھی نہیں چاہتے. جب آپ اس قوم پرستی پہ لڑ کے مرو گے تو اللہ کہتا ہے تو بری موت مرا ہے, تو میرے پاس تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب اپنی قومی لیڈر سے اجر مانگ, قومی لیڈر سے اجر مانگ, وہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو. وہ 4 دفعہ قبر پہ آگے پھول چڑھائے گا, فاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد بھول جائے گا. بڑے لوگوں نے ہٹلر کے لیے کتنے لوگوں نے جانے دی تھی نا, کیا کیا ہٹلر, خود بھی آخر میں گولی مار کے مرا ہے. اچھا میرے بھائی, میں ایک مدرسے میں مدرس لگا اور شروع میں یہ طے ہوا تھا کہ وہاں مستقل پڑھاؤں گا, اور اس وقت واقعی یہی نیت تھی. ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہوں. کیا یہ جائز ہے بھائی؟ یہ میں مشورے نہیں دیتا, اب پتہ نہیں آپ کی کیا مجبوریاں ہیں. یہ تو مبہم لفظ ہے نا, جائز تو ہے, اگر کسی مجبوری سے چھوڑنا چاہ رہے ہو تو جائز ہے, لیکن چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ میں نہیں بتاؤں گا. ختم. ٹائم ہے آپ لوگ کے پاس؟ میں ضلع بنیر سے ملاقات کے لیے ادھر سائڈ پہ آ جائیں, یہ پشاور والے بھی بنیر والے بھی. مجھے ہمارے یونیورسٹیوں میں زیادہ تر استاذ لڑکیوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں جبکہ بوائز کچھ نہیں, جبکہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر والدین کے برابر ہے. آج کل ٹیچر ٹھرکی ہوتے ہیں, والدین کے برابر نہیں ہوتے. لڑکیاں دیکھ کے بہت پگھلتے ہیں. سب ٹیچروں کی بات نہیں کر رہا بھائی, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن ٹیچروں کے لڑکیوں کے ساتھ, سوری یار آپ تو بہت اچھے ہو نا, میں سب کی بات کر ہی نہیں رہا نا, میں نے پہلے کہہ دیا بہت سے ٹیچر بہت اچھے ہیں الحمدللہ, پہلے ان کے کہنے سے پہلے میں نے کہہ دیا. لیکن ٹیچروں کی بڑی کمپلینز آ رہی ہیں لڑکیوں کے ساتھ. وہ جب لڑکیاں کو ٹیچروں لوگ استعمال کرتے ہیں نا, پھر وہ لڑکی ہمیں بتاتی ہے فون کر کے ہمارے پروفیسر صاحب اس سلسلے میں آئے تھے اور اس سلسلے میں, کیونکہ ٹیچر آدمی پہلے ہوتا ہے, ٹیچر بعد میں ہوتا ہے. سب سے بڑی ٹیچر تو امہات المومنین ہے. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب کوئی صحابی تم سے شرعی مسئلہ, آپ سے شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو فاسألوہن من وراء حجاب,
پردے کے پیچھے سے پوچھو. اور امہات المومنین کو کہا گیا کہ آپ نے جواب جو دینا ہے تو آواز میں نرمی نہیں پیدا کرنی ہے, ٹو دا پوائنٹ جواب ہو بس. وہاں جب یہ حفاظت کی جا رہی ہے تو یونیورسٹیوں میں خام خواہ ایک فرض کر لیے ٹیچر چونکہ ہمارے باپ کی طرح ہیں تو یہ لڑکیوں کو جوان ایک ایک نمبر کے ٹھرکی پروفیسر یونیورسٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں, سارے نہیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن بہت سے ٹھرکی, اور کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. ایسے کیسز ہیں میرے پاس, 2-2 سال ٹیچر چھپ کے نکاح کیا اپنی شاگرد سے, 2-2 سال تک اس کو طبیعت سے استعمال کرتا رہا ہے, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں ٹیچر ہے, ایکچولی کیا ہے, تو تمہارے ماں باپ ہی سالے غیرت نہیں ہے. تو پھر جب شادی ہونے کا ٹائم آیا تو طلاق دے دی کہ چلو, وہ بھی نیک ٹیچر کی بات کر رہا ہوں, طلاق دے دی. اب وہ لڑکا سمجھ رہے کنواری بیوی ہے, وہ کنواری مماری نہیں ہوتی بعض دفعہ. اب ایسا نہ ہو کسی یونیورسٹی کی لڑکیوں پہ کوئی شادی ہو تو شک کرنا شروع کر دیں, شک جائز نہیں کسی کے بارے میں. بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں پاکیزہ ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں. بہت سارے ٹیچر بھی پاکیزہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے تھرکی بھی ہوتے ہیں, اچھی اچھی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں. مرد جب لڑکی کو دیکھتا ہے نا تو بہت کم چانسز ہیں کہ اس کے دل میں فحش خیالات نہ آئیں, بہت کم چانسز. تو اب تو بہاولپور یونیورسٹی کے جو حال سامنے آیا, اسلامک یونیورسٹی ہے, تو غیر اسلامک ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اس لیے میرے بھائی اپنے بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجو, پڑھاؤ گھر میں پڑھاؤ. میں تو کھلے عام یہ بات کہتا ہوں, یونیورسٹی سے ایجوکیشن کم آئے گی, اخلاق ایسے برباد ہوں گے نا اس کے. ہاں وہ پڑھائیں جو 100% نگرانی کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بچی کو خود یونیورسٹی چھوڑ کر آتے ہیں, جیسے ہی کلاس ختم ہوئی لے کر آ گئے. اتنے حوصلہ ہے تو پڑھاؤ, ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اتنا ٹائم آج کوئی دے ہی نہیں رہا اپنی اولادوں کو. تو آپ اگر اس طرح سے بھیجو گے نا, جو کمپلینز ہیں اچھے اچھے شریف گھرانوں کی, دیکھو صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بوائے فرینڈ بنے گا اور دوستیاں ہوں گی, نہ نہ نہ, سب سے پہلے اس کے اخلاق خراب ہوں گے. کیونکہ جب حیا ختم ہو گئی نا تو ماں باپ کے ساتھ تو تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے گی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے سٹا لگائے گی. وہ پنجاب یونیورسٹی, سوری پنجاب میں نہیں, پنجاب میں ایک یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کی وہاں کا ماحول, یہ جو جماعت اسلامی کے لڑکے ہیں نا, کیا نام ہے, ان لوگوں نے کافی کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن پنجاب میں بعض یونیورسٹیاں ایسی ہیں لڑکیاں کھلے عام چرس پی رہی ہیں وہاں پہ. تو آپ ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ابھی یونیورسٹی کا نام نہ لیں تو اچھا ہے نا, وہ پھر بولیں گے آپ نے ہمارا نام کیوں لیا. تو کراچی میں بھی ہیں یونیورسٹیاں جہاں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, پٹھانوں کا کتنا اچھا فیملی سسٹم ہے پشاور میں, سب برباد ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ان کو ہوش ہی نہیں ہے. باپ ہوگا تبلیغ میں سال کے لیے گیا ہوا ہوگا, اور حضرت مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کتنے بڑے بزرگ ہیں اللہ والے, حضرت شیخ الحدیث کے خلیفہ, ان کی خانقاہ میں بیٹھا ہوگا, اللہ اللہ کر رہا ہوگا, سلوک کے منازل طے کر رہا ہوگا. ان کو پتہ نہیں ہوگا میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے, پتہ نہیں ہوگا. کیونکہ بچیوں کو تو پڑھانا ہے نا. اب وہ یونیورسٹی میں کیا حال ہو رہا ہوگا نہیں پتا ہوگا بیچاروں. سمجھتے ہیں اتنے نیک, وہ تو جب معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے معاملہ. اسی وجہ سے جامعہ رشید غزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے کہ بچیوں نے اس یونیورسٹی تو جانا ہی ہے, تو ان کو کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی تو دے دو جہاں پڑھائی ہو اور ماحول اسلامی ہو. اس پہ بھی لوگ جامعہ رشید کے خلاف ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ادارہ چلا رہا ہے. ہمارے ہاں جب آپ کسی کی رائے سے متفق نہیں ہوتے نا تو فوراً الزام ڈال دو ایجنسی کا آدمی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی. یہ منجن بہترین چلتا ہے. آپ کی پالیسی سے کوئی بھی اختلاف کرے تو سیاسی لیڈروں میں بھی یہی ہوتا ہے, سیاسی لوگوں میں, تو ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہو. یہ منجن جو ہے نا کہ فلانے آدمی ہے ڈمکانے آدمی, یہ بیکار کی بات ہے. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ صرف 4 فرض ہیں نماز جنازہ کے, 4 تکبیرات. اس لیے نماز جنازہ کی دعا نہیں بھی آتی نا تو تکبیر کہہ دیا کرو. یہاں بھی وہی ہے. ابھی کسی نے ایک اسکالر سے پوچھا کہ نماز جنازہ, اس نے کہا حنفیوں کی بہت مختصر نماز ہوتی ہے. ابے تم سیدھا تم طریقہ بتا دو بھائی, سنت یہ ہے, کیا خیال ہے؟ علماء احناف سے بھی ہم نے سنا ہے, خود میں نے سنا ہے کہ یہ جو اتنی مختصر ہم دعا مانگتے ہیں, یہ نہیں, اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں ہیں نماز جنازہ میں, وہ بھی مانگنی چاہیے. خود حنفی علماء سے ہی ہم نے سنا ہے. تو ایک چیز رائج ہو گئی مختصر, تو آپ اس کو یوں کہہ دو بھائی یہ والی مانگ لینی چاہیے, تو وہ تو پہلے سے علماء کہہ رہے ہیں. اب چیز رائج نہیں ہے عوام میں تو اس کو رائج کرنے کی کوشش کرو, لیکن وہی بات ہے ہر چیز میں منفیت. تو فرض صرف 4 تکبیریں ہیں, باقی پھر ثنا ہے, درود شریف ہے. کوئی سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے. اور یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس تو سورہ فاتحہ کو سنت کہہ رہے ہیں, اور حنفی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے. یہ جو سنت کا لفظ جب صحابی استعمال کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیشہ وہ سنت مراد نہیں ہوتی کہ جو نبی کی سنت ہو. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی جائز ہے, یہ بھی طریقہ ہے. اور یہ محدثین سے یہ ثابت ہے کہ سنت کا لفظ صحابی ہمیشہ نبی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ جواز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس نے یہ کہا بھی اسی وجہ سے تاکہ لوگوں میں رواج نہیں تھا سورہ فاتحہ کا. تو رواج کیوں نہیں تھا؟ نبی سے نہیں سنی انہوں نے,
تبھی تو رواج نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے, اس سے اتنا بائیکاٹ کر لینا کہ اس کو حرام سمجھو, یہ غلط ہے. تو یہ تو حناف کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے اس سے. باقی جب ہمارا پڈا شروع ہوگا نا پھر ہم انشاءاللہ اس پہ تمیز سے ایک ایک چیز ریکارڈ کروائیں گے. ابھی تو میں چاہ رہا ہوں نہ ہو پڈا. نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں, نماز جنازہ کی فرائض کیا ہیں, یہ بتا دیا میں نے. 4 تکبیریں, باقی وہ دعا بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں, وہ بھی پڑھ لو. بس ایک ہی دعا رٹا لگا کے یاد کی بھی, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اور بھی بہت ساری دعائیں. کچھ نہیں تو اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ, میت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. میرے ایک دوست یونیورسٹی کے آخری سال میں ایک لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا حتمی ارادہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 1 سال بعد پڑھائی ختم کرنے کی شادی, اس کو اٹھ بیٹھ رہا ہے. تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, اس کے ساتھ بار بار اٹھ رہا بھی ہے, بیٹھ رہا بھی ہے, جا رہا بھی ہے. بھائی جب یہاں تک پہنچ گئے ہو 2 گواہ بلاؤ, نکاح کرو, کیا خیال ہے, زندگی گزارو ہنسی خوشی. ایسی صورت میں یہ کہتا ہوں لڑکی کی ماں باپ کی بھی اجازت ضروری نہیں, کیونکہ ماں باپ نے اتنا لڑکی کو اختیارات کیوں دیے کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومے. جب اتنا کر دیا ہے تو بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس نے آپ سے نہیں پوچھا, اب نکاح سے پہلے بھی نہیں پوچھے گی. میں مانتا ہوں کہ باپ سے پوچھنا چاہیے, لیکن باپ پھر باپ بن کے بھی دکھائے, وہ نگرانی کرے. وہ کہے کہ بیٹا کسی سے دوستی نہیں لگانی, جو اچھا لگے مجھے بتا دینا, میں نکاح پڑھا دوں گا. دوستی لگانے کی اجازت دے دی, اب نکاح پڑھانے میں کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میری مرضی کے بغیر شادی کرو. تو تمہاری غیرت کے یہ خلاف ہے کہ لڑکا اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے صبح شام. تو یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں بھائی دونوں نکاح کرو ایسی کی تیسی, اور کورٹ میرج کرو. پھر میرے پاس آتے ہیں لڑکی کو بھگا کے لے آتے ہیں, آپ شادی کرا دو. پاگل ہوں میں, جاؤ عدالت میں جاؤ, کل پکڑا جائے گا میرے پر ڈالے ان نے بولا تھا. ایسا ہوتا ہے, بولے ان نے بولا تھا. میں اپنی شادی میں بھاگا ہوا تھا, تمہاری شادیوں میں کیا کروں گا. میں نے شادی میں تو بھاگ گیا تھا, میرے تو بڑا خطرہ تھا, بندوق نکلی ہوئی تھی میرے اوپر. ترکی سے جماعت آئی ہے, مولانا سے ملنا چاہتی ہے, وہ مل لیا میرے خیال میں. مولانا جوان بندے کو شادی کے بعد جماعت میں 7 ماہ کے لیے جانا جائز ہے. بیوی کو لے کے جائے یار, بیوی کو لے کے جایا کرو جماعت میں جب اپنے ساتھ جاؤ, خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. 7 ماہ کے لیے جاؤ لیکن بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. اگر وہ کہیں کہ اس کے قواعد پورے نہیں ہو تو پہلے یہیں اس کے قواعد پورے کرا دو, پھر لے کے جاؤ. وداؤٹ بیوی کہیں بھی نہیں جاؤ لمبے عرصے کے لیے. ابھی مجھے 1 مہینے کے لیے بلا رہے تھے کسی ملک میں, 15-20 دن کے لیے, تو میں چلا جاتا ہوں. 1 مہینہ 1.5 مہینہ میں نے بولا جاؤ, بیگم کا بھی ویزا دیتے تو ہم آئے گا, ورنہ میں پاگل ہوں, میں 1.5-2 مہینے میں. بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے انسان کی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ انسان کو گناہ کا خطرہ, اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا. تو اکیلا آدمی کیسے پڑا رہے گا, پنکھا ہی چلاتا رہے گا کیا؟ پنکھا چلا کے سو گئے, کتنے دن پنکھا چلائیں گے بھائی, کیا خیال ہے. اچھا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, دل سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے, اللہ شفا. ہاں ان کی بھانجی ہے, بچی کا نام ماہرہ ہے, اس کے گھٹنوں میں پانی بھر گیا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے. میں اور یہ آج بات نہیں کر رہا, میں 2005 یا 6 کی بات ہے. میں پنجاب گیا, 1 مہینے کے لیے بلائے, انہوں نے مسجد میرے حوالے کر دی, 1 مہینہ آپ سنبھالیں. تو میں نے کہا گھر والوں کا بھی ٹکٹ بھیجو گے تو آؤں گا میں, تو اپنے گھر والوں کو بھی لے کر گیا. تو جب اتنا لمبا عرصہ کے لیے کہیں جاؤ تو فیملی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, میری یہ رائے ہے. باقی بعض دفعہ وسائل ہمیں تو انہوں نے ٹکٹ بھیج دیا تھا, اب نہیں بھیجتے تو پھر سوچتے کہ لے کے اتنی گنجائش ہوتی تو لے جاتے, نہیں ہوتی تو نہیں لے کے جاتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. ہاں زمینیں کہاں ہیں ساتھ. دیکھو یہ جو اللہ کی کرسی, اللہ کا عرش, یہ سب متشابہات میں سے ہیں, اس کی کیفیت ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے. تو خود قرآن نے کہہ دیا کہ ان کی کیفیت میں مت پڑھو, تو خود قرآن کہہ رہا ہے. تو خلاصہ آخری ایک لفظ میں, نکاح بھی جلدی کرو اور جہاں جاؤ بیگم کے ساتھ. یہ خاندانی ہونے کی بولو علامت, تو ایسے خاندانی, یہ خلاصہ ہے.